بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کسی شہر میں ایک ملنگ رہتا تھا۔ وہ حضور غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چاند کی 11ویں تاریخ کو غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف کا ختم دلواتا تھا اور اپنی حیثیت کے مطابق 11ویں کا لنگر غریبوں اور مساکین میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ شہر کے وزیر کو جب اس بات کا علم ہوا، اس نے ملنگ سے جا کر کہا کہ آئندہ سے 11ویں شریف نہ کیا کرو، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، اس لیے ملنگ کو روک دیا گیا۔ ملنگ بہت پریشان تھا، روتے روتے اس کو رات کو نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار نصیب ہوا، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس ملنگ سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم روتے کیوں ہو؟ تم 11ویں شریف کا ختم مہینے میں 2 بار دیا کرو۔ اب ملنگ نے مہینے میں 2 بار ختم دلانے شروع کر دیے۔ وزیر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ملنگ اب تو مہینے میں 2 بار ختم دلواتا ہے اور لنگر تقسیم کرتا ہے، وزیر بہت غصے میں آ کر ملنگ سے کہا، آج کے بعد تم 11ویں شریف کا ختم نہیں دلاؤ گے۔ ملنگ بہت پریشان ہو گیا اور رات کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے اور فرمایا، اب مہینے میں 3 بار 11ویں شریف کا ختم دلایا کرو، اور ملنگ مہینے میں 3 بار ختم دلانے شروع کر دیے۔ جب وزیر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گیا کہ یہ شخص اب 1 ماہ میں 3 بار لوگوں کو جمع کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے اور پھر کھانا تقسیم کرتا ہے۔ خیر، ملنگ کو گرفتار کیا گیا اور امیر شہر کے پاس اس کی شکایت کی۔ امیر نے پوچھا، بولو ملنگ، تم کیوں 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہو؟ روکنے پر تم 3 بار دلانے لگے ہو، کیا یہ نافرمانی نہیں؟ کیا تم بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ اس نافرمانی کی سزا جانتے ہو؟ ملنگ نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا نعرہ مارا۔ امیر شہر یہ نعرہ سن کر بہت غصے میں بھر گیا اور اس کو پھانسی کا حکم دیا۔ عوام کا ایک مجموعہ وہاں پر تھا۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، دیکھو لوگو، جو بھی ہمارے علاقے یا شہر میں نیا کام کرے گا، جیسے یہ شخص 11ویں شریف کا ختم دلاتا ہے، اس شخص کا بھی یہی حال کریں گے۔ جو اس کا کرنے والے ہیں اس کو پھانسی دلانے کے لیے ملنگ کے ہاتھ باندھے گئے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، گلے میں رسی ڈال کر تختہ کھینچ دیا گیا، لیکن مضبوط رسی جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ عوام سب منظر دیکھ رہی تھی۔ نئی رسی منگوائی گئی اور پھر ملنگ کو لٹکا دیا گیا۔ رسی پھر سے ٹوٹ گئی۔ بادشاہ غصے میں ہو گیا اور بولا، سب سے مضبوط رسی لاؤ۔ سب سے مضبوط رسی لائی گئی اور ملنگ کے گلے میں ڈالی گئی۔ جیسے ہی تختہ کھینچا، رسی پھر ٹوٹ گئی۔ عوام کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ خود پھانسی گھاٹ پر گیا اور ملنگ سے جا کے پوچھتا ہے، بولو کون ہو؟ تو ملنگ نعرہ مارتا ہے، میں حضرت غوث پاک کا ملنگ ہوں۔ بادشاہ بولا، تمہارا پیر کدھر ہے؟ دکھاؤ۔ ملنگ نے کہا، آ جاؤ۔ بادشاہ آگے گیا۔ ملنگ نے اس کا چہرہ مغرب کی جانب کیا، جس طرف مزار غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ تھا، اور کہتا، دیکھو وہ ہے میرے پیر کا مزار۔ جیسے بادشاہ نے مغرب کی جانب دیکھا، تمام پردے اٹھ گئے اور اس کو حضور غوث ثقلین، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سید شیخ عبدالقادر جیلانی، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا مزار اور آپ رحمت اللہ علیہ کا عکس نظر آیا۔ فوراً ملنگ کے قدموں میں گرا اور ملنگ سے معافی مانگنے لگا کہ اے ملنگ، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ آج کے بعد آپ کو 11ویں شریف کے ختم دلانے پر کوئی نہیں روکے گا۔ آپ کی مرضی مہینے میں
جتنے بار ختم دلانا چاہتے ہو دلاؤ، تم کو کوئی نہیں روکے گا۔ سبحان اللہ۔